جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اب یہ حدیث اپنے ساتھ رکھ لیجئے گا, غور کیجئے گا. میں, آپ, ہم سب, کیا ہماری یہ صورتحال ہے؟ میں نے جیسے پہلے کئی بار یہ درخواست کی ہے کہ جاوید بھائی میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں, اللہ نے مجھ سے یہ نہیں پوچھنا. میں جاوید بھائی کے بارے میں کیا سوچتا ہوں, جاوید بھائی سے اللہ نے یہ نہیں پوچھنا. اللہ نے مجھ سے یہ پوچھنا ہے کہ تو مومنوں کے بارے میں کیا سوچتا تھا. ہم لوگوں کو سمجھاتے ہیں نا کہ یار تم سعودیہ, قطر, امارات, یہ جو بھی ہیں یہ ہمارے کیا ہیں, بھائی ہیں, تم اس طرح سوچو. کہتے جی وہ ساڑھے نالے میں نہیں سوچ دے. یار وہ نہیں سوچتے تو وہ جواب دیں گے, تم سے نہیں پوچھا جائے گا, تم سے تمہارے بارے میں پوچھا جائے گا تم کہاں کھڑے تھے. یہ حدیث سن لیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد اذا استشکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى. مومنوں کی مثال آپس کی محبت, رحمت و شفقت اور صلہ رحمی کے اعتبار سے ایک ہی جسم کی طرح ہے کہ اگر کسی ایک عضو کو تکلیف ہو تو سارا جسم بخار اور بیداری کے باعث بے قرار ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ثم اقررتم وانتم تشہدون کا مطلب یہ ہے کہ پھر تم نے اس عہد و پیمان کی معرفت اور صحت کا اقرار بھی کر لیا اور تم اس بات کے گواہ بھی ہو. یقین کریں اللہ کی قسم یہ اب سننے کو ملتا ہے کہ شام میں جو ہو رہا ہے, فلسطین میں جو ہو رہا ہے, کشمیر میں جو ہو رہا ہے, افغانستان میں جو ہو رہا ہے, جب اس پہ بات کی جائے نا تو کیا جواب ملتا ہے, ان کا سر, ان کا درد. تو بھئی یہ حدیث کدھر جائے گی؟ یہ حدیث نہیں سمجھ آتی کہ اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں. تم کیا ہو, ایک جسم کی مانند ہو. دیکھیں میں کچھ نہیں کر سکتا, مجھے پتا ہے میں کچھ نہیں کر سکتا, میری کوئی ہمت نہیں ہے, لیکن کم از کم میں اپنے دل کو دکھی تو کر سکتا ہوں, ان کا دکھ محسوس تو کر سکتا ہوں. جب میں یہ کہہ دوں کہ ان کا سر, ان کا درد, تو پھر دکھ کدھر سے محسوس ہوگا؟ میرے ہاتھ دعا کے لیے کب اٹھیں گے اور دعا قبول کیسے ہوگی؟ اس کا مطلب ہم بس خالی ہاتھ اٹھا لیتے ہیں کہ یا اللہ فلسطین کی مدد فرما. دکھ درد تو کوئی نہیں ہے. دکھ درد ہو تو محسوس بھی ہو نا. ایک جس طرح بڑی پیاری مثال دی اللہ کے نبی نے کہ میرے جسم میں پاؤں میں بھی درد ہو تو میرا سر بھی محسوس کرتا ہے کہ میرے پاؤں میں تکلیف ہے. میرے جسم میں کہیں بھی چبھن, کانٹا چبھ جائے, پورا جسم ایک دفعہ ریئیکٹ کرتا ہے. تو یہ امت کیا تھی, ایک جسم کی طرح ہے. کم از کم میں یہ نہیں کرتا, میں کچھ نہیں کر سکتا, مجھے پتا ہے میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ میں کم از کم ان کا غم تو محسوس کروں, ان کا دکھ تکلیف تو محسوس کروں. جب وہ ہوگا تو میرے ہاتھ بھی اٹھیں گے اور شاید آنسو بھی بہہ آئیں. لیکن اگر میں یہ سوچوں کہ ان کا سر اور ان کا درد, یہ انتہائی فضول قسم کی سوچ ہے جنہوں نے بھی پیدا کر دی ہے, خاص طور پہ ہمارے ملک میں. اس ہمارے ملک میں پاکستان میں یہ سوچ پروپیگنڈے کے تحت پیدا کی گئی ہے کہ تمہارا سر, تم اپنے اس کے ذمہ دار ہو. باقی ٹھیک ہے ہم نہیں ذمہ دار, یار ہم نہیں جاتے, لیکن کم از کم احساس تو پیدا کرو نا, دعائیں تو منگواؤ ان سے. تم نے وہ بھی ہٹوا دی کہ اب کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی, بس چند گنے چنے رہ گئے ہیں جو بات کرتے ہیں, ورنہ ایسا دکھ ہوتا ہے آگے سے کہتے ہیں جی ان کا سر اور ان کا درد. اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے ہم سب کو. یہ ان حدیث کا ہم کیا جواب دیں گے اللہ کے نبی کو جا کے؟ آخر تو ملاقات ہونی ہے. کہاں تھی تم, کہاں تھے میری امت کٹ پھٹ رہی تھی؟ کچھ نہیں کر سکتے تھے, دعا تو کر سکتے تھے. اللہ کرے ہم کم از کم دعا کرنے والے بن جائیں. اللہ سے دعا کہ یا اللہ ہمارے دل ایک دوسرے کے لیے نرم فرما دے, ہمارے درمیان وہ بھائی چارہ, وہ احساس, وہ ذمہ داری پیدا فرما دے کہ ہم کم از کم ایک دوسرے کا درد تو محسوس کریں. کچھ نہ کر سکیں, درد محسوس تو کر سکیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. آمین یا رب العالمین.